يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا اپنی کتاب مقدس کا تعارف دو حوالوں سے کروایا ہے. ایک یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ دوسرا حوالہ ہے کہ بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ قرآن جس کو اللہ تعالی نے ذکر کہا ہے، اور ذکر کہنے میں بھی ایک بڑا اہم نقطہ اور اشارہ ہے. ذکر کا معنی نصیحت، یعنی یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اور نصیحت میں جو ناصح ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کی نصیحت منصوح لہو، جس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کے دل میں اتر جائے اور وہ سمجھ جائے. تاکہ کوئی پیچیدگی اور ابہام باقی نہ رہے. تو اس طرح یہ قرآن ایک نصیحت ہے جس کا معنی نصیحت کرنے والا اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ یہ نصیحت بڑے آسان الفاظ میں ہو تاکہ جسے یہ نصیحت کی جائے وہ اچھی طرح سمجھ لے اور اس پر اللہ رب العزت کی حجت قائم ہو جائے.
کوئی عذر باقی نہ رہے. تبھی تو فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کی وجہ سے آسان بنایا. جس کی ہم دو مثالیں اس مختصر وقت میں پیش کر سکتے ہیں. پہلی مثال اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا تعارف. وہ ذات منفرد ہے اور اس کی صفات بھی منفرد ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ تشبیہ سے پاک ہے، تمثیل سے پاک ہے. تو اگر وہ چاہتا تو اپنی صفات کا تعارف ایسے الفاظ سے کرواتا کہ وہ الفاظ بھی مستعمل نہ ہوتے، لوگ سمجھ ہی نہ پاتے. جیسے ہم اس کی صفات کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ اپنی صفات کے تعارف کے لیے بھیجتا جو ہمارے فہم سے ماورا ہوتے، تو معاملہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس ذات کی پہچان کیسے ہوتی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کا تعارف ایسے الفاظ سے پیش کیا جن کو ہم سمجھ سکیں. مثلا السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا. تو سمع اور بصر میں ہمارے ذہنوں میں تصور اپنے سمع اور بصر کا آئے گا. ہم بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا اور دیکھتا ہے. لیکن کتنا فرق ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس فرق کو اپنے سمع اور بصر کے تعارف کے لیے کسی اور لفظ سے پیش کرتا، مگر وہ ہم کیسے سمجھتے؟ تو اس نے ہمارے فہم کے لیے اس کتاب کو آسان بنایا. حالانکہ اس کی ذات اور صفات منفرد ہیں، تشبیہ سے پاک ہیں، تمثیل سے پاک ہیں، مگر اس نے اپنی صفات کا تعارف ان الفاظ سے کروایا جو ہمارے لیے قابل فہم ہیں، تاکہ ہم اس تعارف کو کسی حد تک پہچان لیں، حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت کا تعارف، اپنے رحیم اور رحمان ہونے کا تعارف ایسے لفظ سے کراتا جو ہم سمجھ ہی نہ پاتے، تو ہم کیسے پہچانتے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، بے تحاشا رحمتوں کا مالک ہے؟ اگر وہ اپنے غفور الرحیم، اپنے تواب غفار ہونے کا تعارف ایسے الفاظ سے کراتا جو ہمارے لیے ناقابل فہم ہوتے، تو ہم کیسے پہچانتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ قبول بھی کرتا ہے اور بندوں کے گناہوں کو بخشتا بھی ہے؟ یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن بہت ہی آسان ہے، شریعت مطہرہ بہت ہی سہل ہے. جس کی دوسری مثال جنت کی نعمتیں ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، بلکہ نہ کسی بھی انسان کے دل پہ ان کا تصور پیدا ہوا.
اب وہ کیا نعمتیں ہیں؟ ان نعمتوں کا تعارف اگر ان حقائق کے ساتھ کروایا جاتا جو وہ حقائق موجود ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ اپنے قرآن میں بھیجے جو ہم سب کے لیے قابل فہم ہیں، تاکہ جنت کی طلب کے لیے حرص اور رغبت بڑھتی جائے۔ جنت میں انار ہوں گے، جنت میں کیلے ہوں گے، اور ان پھلوں کا تعارف انہی الفاظ سے کروایا جو الفاظ ہمارے ہاں مستعمل ہیں، تاکہ ہم سمجھ کر اپنے اندر ایک رغبت اور شوق پیدا کریں جنت کو حاصل کرنے کا۔ تو یہ قرآن کے سہل ہونے کی دلیل ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے کیا مقابلہ؟ جنت کے انار کا دنیا کے انار سے کیا مقابلہ؟ جنت کے انگوروں کا دنیا کے انگوروں سے کیا مقابلہ؟ تو اگر ان پھلوں کی حقیقت کے مطابق ان کا تعارف ہوتا تو ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے، مگر اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس کو ذکر کہا، نصیحت کا خزانہ قرار دیا تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے، حجت قائم ہو جائے، عذر ختم ہو جائے۔ تو بہرکیف یہ کتاب مقدس، اس کا تعارف دو حوالوں سے، ایک یہ کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، جس کتاب کا شرف ہے اس کا نزول اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ کہ یہ قرآن رب العالمین کی تنزیل ہے، اس کا نازل کرتا ہے، رب العالمین کا، اس ذات کا جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ اگر وہ نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ایک دانہ نہ دے سکے، ایک پانی کا قطرہ نہ دے سکے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ وہ ذات جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، روزی رساں ہے، اس ذات نے اس کتاب کو اتارا ہے، جس کتاب کا شرف ہے۔ اتارا کس کے ذریعے؟ نزل بالروح الامین، روح الامین کے ذریعے، یعنی جبریل علیہ السلام، جو ملائکہ میں سب سے قوی، سارے ملائکہ کے سردار، سید الملائکہ، وہ اس کتاب کو لے کر اترے، بار بار اترے۔ اتارا کس پر؟ علی قلبک، آپ کے دل پر، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دل پر۔ وہ دل جو کائنات کے سارے دلوں میں مجلہ اور مصفہ ہے، چمکدار ہے، روشن ہے، تقوی اور خشیت سے بھرا ہوا، سب سے بہترین دل، اس دل پہ اتارا۔ تو اس کی تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہے، اور جس فرشتے کے لیے قرآن اترا، جس کے ذریعے سے قرآن اترا، وہ جبریل علیہ السلام ہیں، سارے فرشتوں کے سردار۔ اور جس شخصیت پہ اترا وہ سید ولد آدم، سردار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس قرآن کا
دوسرا تعارف یہ ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کب تک؟ کیا سال 2 سال کے لیے، یا 1 صدی 2 صدی کے لیے؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اگر یہ حفاظت کسی مدت کے ساتھ مربوط ہو کہ 10 سال کے لیے حفاظت کریں گے، 20 سال کے لیے کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر طعن ہے، اس کے عجز اور اس کی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے حفاظت کرنے پر نعوذ باللہ قادر نہیں ہے۔ یہ حفاظت قیامت تک کے لیے ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، کسی ایک حرف کو بدل نہیں سکتی، کسی ایک زبر زیر پیش کو تبدیل نہیں کر سکتی، بلکہ جس طرح آسمانوں سے اترا اسی طرح آج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ جو سابقہ کتب تھی وہ ان کی اپنی قوموں نے ضائع کر دی۔ سابقہ کتب تورات و انجیل بدترین تحریف کا نشانہ بنی۔ یہود و نصارہ، یہودیوں کی کتاب تورات اور نصارہ کی انجیل باعتبار خصلت اور فطرت یہ دنیا کی سب سے حقیر قومیں ہیں۔ ان کی ذلت اور خست اور ان کی حقارت کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اپنے ہی کتابوں کو بدل ڈالا اور تحریف کر دی۔ اس لیے جو شخص کتاب مقدس میں تحریف کی کوشش کرے گا وہ یہودی یا عیسائی ہے۔ یہ کوششیں ہوں گی ضرور۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ قوموں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی ہو بہو پیروی کرو گے، جو کام وہ کرتے رہے تم بھی کرو گے، اس طرح ان کی مطابقت اختیار کرو گے جیسے ایک شخص کا ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے، سائز میں، ڈیزائن میں، رنگت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو کام یہ لوگ کر گئے یہودی اور عیسائی وہ تم بھی کرو گے۔ ایسے افراد پیدا ہوں گے جو ان کی نقالی کریں گے، ان کا تشبہ اختیار کریں گے، حتیٰ کہ فرمایا کہ لو دخل احد جحر ذب لدخلتموه، اگر کوئی یہودی یا عیسائی سانے کے بل میں داخل ہوا ہو، سانہ ایک جانور ہے جس کی شکل گو جیسی ہوتی ہے، گو حرام ہے اور سانہ حلال ہے، تو کوئی یہودی یا عیسائی اگر سانے کے بل میں داخل ہوا ہو تو اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو سانے کے بل میں داخل ہو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی یہودی یا عیسائی نے عدل اعلان اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہو تو اس امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا۔ تو تحریف ایک بدترین خصلت ہے، یہودیوں نے کی، عیسائیوں نے کی، تو اس امت میں بھی ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو کتاب اللہ میں تحریف کی کوشش کریں گے۔ لیکن کتب سابقہ میں تحریفیں ہوئیں، ان کی اصلیت کو مسخ کر دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، مگر یہ کتاب مقدس وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو جو بھی اس میں کسی تغییر کا، تحریف کا، تبدیلی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اس کی محاذ آرائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔
کہ جس ذات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا آپ اس ذات کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ میں اس کو تبدیل کر کے دکھاؤں گا؟ نہیں، یہ کتاب مقدس قیامت تک محفوظ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس کو، قرآن حکیم کو، اپنے پیارے پیغمبر کے معجزے کے طور پر پیش کیا ہے۔ معجزہ ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو خارق عادت ہوتا ہے۔ معجزہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو عام عادات سے ہٹ کر ظاہر ہو۔ انسانی طاقتیں جن کو ظاہر کرنے پر قادر نہ ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا مارا اور راستے بن گئے، پانی رک گیا، 12 راستے بن گئے اور بالکل خشک۔ یہ خرق عادت ایک امر ہے۔ یہ نہیں کہ جب بھی دریا میں عصا مارا جائے گا تو راستے بنتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اپنا ہاتھ بغل میں داخل کرتے تو ہاتھ چمکنے لگتا۔ یہ خرق عادت ایک امر ہے، معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ عصا کو پھینکتے وہ اژدہا یا سانپ بن جاتا، یہ بھی خرق عادت ایک امر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تو بیماروں کو شفا ملتی، حتیٰ کہ جو کوڑی یا کوڑ کے مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفا مل جاتی، نابینے بینا ہو جاتے، مردہ زندہ ہو جاتے اللہ کے امر سے۔ یہ انبیاء کے معجزات ہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک عجیب معجزہ تھا۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بہت سے معجزات صادر ہوئے۔ آپ کی مبارک تھوک سے کنواں پانی سے بھر جاتا، سینکڑوں صحابہ جن کا وہاں قیام ہوتا، ایک قطرہ پانی کا نہ ہوتا، اور آپ کے لعاب مبارک سے وہ کنواں پانی ابلنے لگتا۔ صحابہ پانی پیتے، وضو کرتے، غسل کرتے، سیراب ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کسی نے مسیلمہ کذاب سے کہا کہ یہاں ہم جمع ہیں اور پانی نہیں ہے، یہ سامنے کنواں ہے، اگر آپ بھی نبی یہ برحق ہیں تو اس میں لعاب پھینکیں تاکہ ہم پانی حاصل کر سکیں۔ اس کتے نے لعاب اپنا پھینکا اور جو پانی نیچے نظر آ رہا تھا وہ بھی غائب ہو گیا، زمین میں پانی دھنس گیا، اور وہ کنواں آج تک ایک قطرہ پانی کا نہ دے سکا۔ یہ نحوست اس کی۔ لیکن وہ جو اللہ کا سچا نبی، سچا رسول، جس کے یہ معجزات، شق قمر کا واقعہ، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ سارے امور خرق عادت ہیں اور اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم، شق قمر سے بڑھ کر اور کنویں کا پانی بڑھ جانے سے بڑھ کر، کھانے میں برکت ہوئی اس سے بھی بڑھ کر، قرآن حکیم سب سے بڑا معجزہ، بلکہ معجزہ خالدہ، ایک ایسا معجزہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ اس معجزے کی انفرادی حیثیت ہے، انفرادیت ہے۔ باقی جو انبیاء تھے ان کے معجزے ان کی زندگی تک محدود تھے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کی زندگی تک تھی، بلکہ ان کے حیات طیبہ ہی میں اسے قتل کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء ان کی زندگی تک تھا، ان کا عصا ان کی زندگی تک تھا، جس کا معنی یہ کہ جو لوگ ان معجزات کا مشاہدہ کر سکے انہیں اس کی منفعت حاصل ہوگی، ایمان لے آئے، اگرچہ بہت سے لوگ ایمان نہیں بھی لائے۔
اور وہ معجزہ ان کے لیے مؤثر نہ ہو سکا، متکبر تھے اور طغیانی کا شکار تھے. یہ سارے معجزات جو ہیں انبیاء سابقین کے، وہ وقتی تھے، ان کی زندگی تک محدود تھے، اور وہ فعلی معجزات تھے. فعلی معجزات سے مراد یہ کہ وہ معجزات ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فعل سے تھا. شق قمر جو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ تعالیٰ کا فعل تھا. یہ لاٹھی اگر سانپ بن جاتی، سانپ بن جاتا تو اللہ تعالیٰ کا فعل تھا. اس میں نبی کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اور ہاتھ اگر بغلوں سے چمکدار ہو کر نکلتا تو اللہ تعالیٰ کا فعل تھا. یہ سارے معجزات فعلی ہیں، اور فعل مستقل نہیں ہوتا. یہ فعل اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ کام کرنے والا چاہے. یہ معجزات فعلی ہیں، اور فعل کی حیثیت عارضی ہوتی ہے. تبھی تو یہ سارے معجزات ختم ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کا معجزہ ختم ہو گیا، ان کی زندگی تک محدود تھا. لیکن قرآن حکیم یہ فعلی معجزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی تنزیل ہے. یہ صفت الرحمن ہے، اور صفت الرحمن ختم ہونے والی نہیں ہے. صفت الرحمن ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. صفت الرحمن کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. یہ معجزہ خالدہ قرآن پاک ہمیشہ سے ہے. جب سے نبی علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، آج بھی موجود اور قیامت تک موجود اور محفوظ رہے گا. جس کا معنی یہ معجزہ، اس کی تاثیر قیامت تک جاری اور قائم ہے. انبیاء سابقین کے معجزات اس وقت تک مؤثر تھے جب تک ان کا مشاہدہ موجود تھا، اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا. لیکن جو ہی رخصت ہوئے تو معجزات بھی ساتھ ہی رخصت ہو گئے. مانا ان کی دعوت کا سلسلہ رک گیا. وہ دعوت جس کا تعلق معجزات سے تھا وہ موقوف ہو گیا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی قوم کو فرما کر گئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین ترکت فیکم ما ان انتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی. تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ یہ قرآن مقدس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، یہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں. قرآن ہے، حدیث ہے، اور باقی علم کے فہم کے لیے میرے اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جن سے آپ کو تقریباً آدھا دین ملے گا. تو خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا. یہ قرآن معجزہ خالدہ جس کی تاثیر قیامت تک ہے، جس کی ہدایت قیامت تک ہے، جس کے احکام قیامت تک ہے. کوئی اس کو مٹا سکتا ہے؟ صفت الرحمن، یہ کلام الرحمن، کوئی اس کے درپے ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہاں کئی حقائق سامنے آتے ہیں. ایک حقیقت یہ ہے کہ جب یہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ اور مامون ہے تو پھر اس کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں. وقت کے بدلنے سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی. شریعت ایک ہی ہے جب سے چلی اور جب تک دنیا قائم ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، وضو کے مسائل ہیں، نجاست کو زائل کرنے کے استنجا کے مسائل ہیں،
جب سے یہ دین چلا اس وقت سے موجود ہیں، آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ زمانے کا تغیر اور تبدل شریعت میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ جو دین کتاب و سنت مشرق میں ہے وہی مغرب میں ہے، شمال میں ہے اور جنوب میں ہے، جو عربوں کے لیے وہ عجموں کے لیے بھی۔ دنیا اگر چاند پہ پہنچ جائے تو اسی دین کو ماننا پڑے گا، وہی استنجا کا نظام ہوگا، وہی نمازیں ہوں گی، وہی روزے ہوں گے۔ جس کو آپ ترقی سمجھتے ہیں، ہم اس کو ایک سعی لا حاصل کہتے ہیں کہ چاند پہ جانا، اس کے لیے وسائل صرف کرنا، ضرورت کیا ہے اس کی؟ کیا چاہتے ہیں؟ اس میں کون سا نفع ہے دین کے لیے؟ کون سا آپ تیر مار لیں گے؟ اصل چیز تو دینی حقائق ہیں، قرآن و حدیث ہے، جس پہ عمل کرنا اور تقوی پر قائم رہنا۔ کچھ لوگ فخر سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ 2 3 4 سال میں ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے۔ کیا کرو گے جا کر؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ دینی مقصد کیا ہے؟ اعتقادی مقصد کیا ہے؟ غلبہ دین کے تعلق سے کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو یہ ایک ضمنی بات تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا تو اس میں یہ اشارہ دے دیا کہ قیامت تک یہ ایک ہی دین چلے گا، کسی تبدیلی کے بغیر، کسی تغیر کے بغیر۔ معاشرے تبدیل ہوں گے، قومیں تبدیل ہوں گی، دین تبدیل نہیں ہوگا۔ نسلیں نہیں آئیں گی، دین وہی رہے گا۔ زمین پر وہی دین، آسمانوں پر وہی دین، شرق و غرب میں وہی دین، عربوں کے لیے عجموں کے لیے وہی دین، کوئی غریب ہو امیر ہو وہی دین ہے۔ اس میں تغیر کا سوچنا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی تنزیل ہے یہ، اور یہ چیز قیامت تک محفوظ رہے گی انہی مسائل کے ساتھ جو اللہ کے پیارے پیغمبر دے گئے۔ ایک حقیقت اور سامنے آتی ہے، یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے اور حق ہے۔ قیامت تک کے لوگوں پر اسے ماننا ضروری ہے۔ وہ تمام آیات کریمہ جو اس کتاب مقدس میں موجود ہیں، ان تمام آیات کریمہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں آیت اور فلاں آیت اس کا ہم انکار کریں گے تو یہ دین کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ قرآن حکیم کی وہ 20 آیتیں جو صحابہ کرام کی شان بیان کرتی ہیں، اس معجزہ خالدہ کا حصہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور دیگر تمام صحابہ جن کی شان انفرادی اجتماعی قرآن نے بیان کی، اور وہ ساری آیات کریمہ اسی معجزہ خالدہ کا حصہ ہے۔ اور آج اگر آپ کسی صحابی کی تنقید کریں گے تو ان آیات کا انکار کریں گے جو آیات اس قرآن کا حصہ ہیں جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔ مانا اس کی آیتیں سارے احکام قیامت تک کے لیے۔ اور قرآن نے کئی مقامات پر اعلان کیا کہ لوگوں، صحابہ کا ایمان مثالی ہے۔ کیا سمجھیں گے اس سے؟ صحابہ کا ایمان مثالی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ سارے دنیا والے ایمان لائیں، کیسا؟ جیسا تم ایمان لائے۔ یہ تم کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ۔ پھر یہ ہدایت پر ہیں۔ اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے، ان کا عقیدہ تمہارے عقیدے جیسا، پھر یہ ہدایت پر ہیں، ورنہ چٹی اور ننگی گمراہی پر ہیں۔ یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔
جو قیامت تک قائم رہے گی. قرآن نے قیامت تک محفوظ رہنا ہے ان تمام آیات کے ساتھ، تمام احکام کے ساتھ اور تمام خبروں کے ساتھ. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت آنے کے بعد، ويتبع غير سبيل المؤمنين، اور میرے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا. یہ کون مومنین ہے؟ جب آیت اتری تھی کون مومنین تھے؟ صحابہ کرام تھے جن کے ایمان کو مثالی ایمان کے طور پر پیش کیا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. کون لوگ ایمان لائے؟ کن کے ایمان کو بطور مثال کے پیش کیا گیا؟ صحابہ تھے. تو قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صحابہ کا ایمان مثالی ایمان. اسی دعوے کی تفسیر اللہ کے پیغمبر نے فرمائی حدیث الفرق میں، جس میں آپ نے امت میں 73 فرقوں کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحد، سوائے ایک، سب جہنم میں. صحابہ کرام اگر بیٹھ جاتے کہ وہ 73 فرقے بتائے ہمیں تو بات لمبی ہو جاتی. ہمیں ان 72 فرقوں سے کیا سروکار ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، بھاڑ میں جائے. ہمیں یہ بتائیے کہ وہ ایک جماعت، ایک فرقہ کون سا جو جنتی ہے، جو طائفہ منصورہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث انہی آیتوں کی ترجمانی کر رہی ہے کہ آپ نے بھی صحابہ کے ایمان کو مثالی ایمان کے طور پر پیش کیا. یہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. ہدایت قرآن میں موجود ہے، لے لو. ہدایت احادیث میں موجود ہے، لے لو. ہدایت سیرت مصطفیٰ علیہ السلام میں موجود ہے، لے لو. اور اگر تم کم وقت ہو اور ان سے استفادہ نہیں کر سکتے تو ہدایت کا ایک منبع اور بھی ہے، خزانہ اور بھی، اسے بھی دیکھ لو. اور وہ صحابہ کرام کی سیرتیں ہیں. قرآن منبع ہدایت ہے، اس کو اختیار کر لو. احادیث ہدایت کا خزانہ، اسے اپنے سامنے رکھو. اور اگر تمہاری شقاوت اس حد تک بڑھ چکی کہ تم نے کتاب و سنت کو پس پش ڈال دیا تو میرے حبیب کی سیرت طیبہ تمہارے سامنے موجود ہے، ایک کھلی کتاب کی مانے، اس سے استفادہ کر لو. اور اگر اس قدر تم بدبخت ہو کہ اس سے بھی استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہو تو ایک مثال اور تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے صحابہ کرام، ان کی سیرتیں، ان کی حیات طیبہ، کہ ان کا ایمان ایک مثالی ایمان. اور آپ کہیں گے کہ صحابہ کا دور بھی تو ختم ہو چکا، ہم انہیں کیسے دیکھیں؟ وہ آئے اور گزر گئے. تو اگرچہ ان کی سیرتیں موجود ہے کتاب و سنت میں، ان کا تذکرہ موجود ہے قرآن و حدیث میں اور صحیح تاریخ میں، مگر اس سے اگر آپ استفادہ کرنے کے قابل نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، یہ بھی تو شقاوت اور بدبختی ہے. تو پھر نبی علیہ السلام ایک اور بات کہہ کر گئے ہیں، وہ قیامت تک موجود اور قائم ہے، اسے کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اور وہ یہ ہے کہ میری پوری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ. وہ جماعت ہمیشہ رہے گی. اس جماعت کے لیے دوام، استمرار، تسلسل اور ہمیشگی ہے. ہمیشہ رہے گی، ہر دور میں ہوگی، ہر جگہ ہوگی. افراد چاہے کم کیوں نہ ہو مگر ہوگی ضرور. کوئی دور اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا. اور عدل حق ظاہرین، وہ حق پر ہوں گے اور کھلم کھلا ہوں گے. ان کی دعوت، ان کی فقہ پوشیدہ نہیں ہوگی.
یہاں تو بہت سے لوگ اپنی فقہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسائل لوگ پڑھ نہ لیں، اور بہت سے فرقے باطنی ہیں، اپنے عقیدے کو ظاہر ہی نہیں کرتے. لیکن یہ جماعت کھلم کھلا عیاناً جہارن ہوگی، کوئی بات ان کی پوشیدہ نہ ہوگی، ہمیشہ حق پر رہے گی، حق پر قائم رہے گی. کوئی دور اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگا، کوئی خطہ اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگا. افراد چاہے کم کیوں نہ ہو، کثرت افراد مطلوب ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ انمول خزانہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. دنیا سب کو مل جاتی ہے، مگر دین بڑے خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم وان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب. کہ اللہ نے تمہاری روزی تقسیم کی ہے، اسی طرح تمہارے اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں. رزق کا ایک دانہ اللہ کی تقسیم سے ہے، اس طرح دین اور عقیدہ بھی اللہ کی تقسیم سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے روزی دے، جتنی چاہے دے. اس طرح دین بھی اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے. اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن دین صرف اس کو دے گا جس سے اللہ کو محبت ہوگی. یہ حدیث آپ نے کیوں بیان کی کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، تاکہ یہ بھی ایک حجت قائمہ کے طور پر تمہارے سروں پر مسلط رہے کہ اگر کتاب و سنت کا وجود اس قدر تم شقی اور بدبخت ہو کہ اس سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہو، تو اس جماعت کو تلاش کرو، اس جماعت کو دیکھو جس میں یہ اوصاف موجود ہیں. حق پر ہوں گے، کھلم کھلا اعلانیہ ہوں گے، ان کی دعوت پوشیدہ نہ ہوگی، ان کے علماء پوشیدہ اور مخفی نہ ہوں گے، بلکہ ہر چیز عیان اور جہارن ہوگی. ہمیشہ وہ جماعت حق پر قائم رہے گی، اور اس کا تشخص یہ ہے کہ اس راہ پر چلے گی جس راہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ نصوص کوئی ایک وقت محدود کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ ان نصوص کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، اور قرآن حکیم اللہ کے پیارے پیغمبر کا معجزہ خالدہ ہے. اس کتاب مقدس میں اصحاب بدر کا ذکر ہے، شہدائے احد اور اصحاب احد کا ذکر ہے، مکہ فتح کرنے والوں کا ذکر ہے، حنین کے مجاہدین کا ذکر ہے، تبوک کے مجاہدین اور غازیوں کا ذکر ہے. اور سب تعریف اور ثنا کے جو ہے وہ پہلو میں، اور یہ ایک مستقل دستاویز اللہ تعالیٰ کی وحی قیامت تک کے لیے موجود ہے. اور اگر نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے، تو قیامت تک کے لیے ان نصوص کا کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کا کیا کرو گے؟ یہ طعن اللہ کے علم پر، اس کی وحی پر ہے کہ صحابہ کی ذات پر ہے. یہ ذات پر حق جو اللہ کا کلام حق یہ قیامت تک کے لیے ہے. ان ساری آیات کے ساتھ، تمام نصوص کے ساتھ، تمام خبروں کے ساتھ، اور پوری تاریخ اور سیرتوں کے ساتھ. اور اگر آپ اس پر طعن وارد کریں گے تو یہ طعن اللہ کے علم پر ہوگا، نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر ہوگا. اور پھر یہ ایک ایسی سازش ہے جو دین کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کہ امت کی پہلی جماعت جو حق کی ناقلین ہے، جنہوں نے براہ راست اللہ کے پیغمبر سے دین کو سنا اور آگے پہنچایا، یہ صحابہ کا طبقہ ہے. اگر یہ مجروح ہو جائے، اس پر تنقید اگر کی جائے، کیچڑ اچھالا جائے، تو یہ ساری جو جماعت ہے اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی. تو پھر دین کا کیا بنے گا؟ پھر دین کا کیا بنے گا؟ دین اس جماعت کے ذریعے پہنچا. تو یقیناً صحابہ کا ایمان مثالی ایمان ہے، اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. اور اگر صحابہ کی محبت نہ ہو تو ایمان جو ہے ہم اس کی دولت سے محروم ہو جائیں گے، کلیت سے محروم ہو جائیں گے. ایک ایسا نقص پیدا ہوگا کہ کوئی نیکی اس نقص کا جبر نہیں کر سکے گی، اس نقص کو پورا نہیں کر سکے گی، اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکے گی. تو کتاب مقدس قرآن حکیم اللہ کا ذکر ایک ایسا معجزہ خالدہ جس کو اللہ نے اتارا اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا. ان تمام ادلہ اور نصوص اور آیات کریمہ کے ساتھ جو قرآن پاک میں موجود ہیں،
معنی اب یہ قیامت تک کے لیے ہے، ان پر ایمان قیامت تک کے لیے ہے، ساری خبریں سارے احکام قیامت تک کے لیے ہیں، اور کسی بھی چیز پر تنقیص کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر طعن وارد کرنے کے مترادف ہوگا، جو کہ ایمان اور اسلام خطرے میں ڈالنے والا امر ہوگا کہ ایمان بھی مشکوک ہے، اسلام بھی مشکوک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھر دے۔ اللہ رب العزت جو کتاب اللہ کے نصوص ہیں ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔